أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حکیم۔ میں نے یہ آیات صورت یوسف کی آیات نمبر 5 سے آیات نمبر 7 تک یہ تلاوت کی ہے۔ ان آیات کا یہ ترجمہ ہے کہ تو اس وقت کو یاد کر جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ اے میرے باپ یقین مانیے، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو بھی رویا میں دیکھا ہے، اور مزید تعجب اس پر ہے کہ میں نے ان کو اپنے سامنے سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ اس نے کہا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنی یہ رویا اپنے بھائیوں کے پاس نہ بیان کیجیے، ورنہ وہ تیرے متعلق ضرور کوئی مخالفانہ تدبیر کریں گے۔ شیطان انسان کا یقیناً کھلا کھلا دشمن ہے، اور جیسا کہ تو نے دیکھا ہے اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ کرے گا، اور الہی باتوں کا علم تجھے بخشے گا، اور تجھ پر اور یعقوب کی تمام حقیقی آل پر اسی طرح اپنے انعام کو پورا کرے گا، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے تیرے 2 بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر پورا کیا تھا۔ تیرا رب یقیناً بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ذرا واقعہ بیان کیا ہے، وہ ایک پوری صورت حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے قرآن کریم میں موجود ہے، اور اس صورت میں پورا حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور اسی صورت میں یہ جو میں نے تلاوت کی ہیں 2-3 آیات،
اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کا ذکر فرما دیا ہے۔ لیکن جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل میں ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی 2 خوابوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک خواب تو یہی جو میں نے اب آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائی ہے، تلاوت کی ہے میں نے قرآن کریم کی آیات، جس میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کا ذکر ہے، ملتا ہے کہ وہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنا شروع کیا۔ اور ایک دوسری خواب ہے اس کے علاوہ جو بیان ہوئی ہے بائبل میں، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم گندم کاٹتے ہیں، ذمہ داروں کو پتہ ہوگا کہ جب ہم گندم کاٹ لیتے ہیں تو اس کی ہم بھریاں بناتے ہیں۔ اس کو ہم پنجابی میں بھری بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو پولا بھی کہتے ہیں، وہ گٹھا بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ 11 گٹھے گندم کے، یا پولے کہہ لیں یا بھریاں کہہ لیں، وہ گول دائرے میں ہیں، درمیان میں ایک گٹھا کھڑا ہے، یعنی وہ بھری سیدھی رکھی گئی ہے۔ 11 ارد گرد اس بھری کے، اس گٹھوں کے 11 گندم کے گٹھے رکھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ 11 جو بھریاں تھیں، وہ پولے تھے، وہ ایسا ایسا گرنے شروع ہو گئے۔ وہ جو درمیان والا جو گٹھا تھا یا بھری تھی اس کے آگے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمثیلاً حضرت یوسف علیہ السلام پر ظاہر کیا تھا اس خواب میں کہ یہ تیرے بھائی ایک دن تیرے آگے تیرے فرمانبردار بنیں گے اور میں ان کو بناؤں گا، اور تیری عزت اور تیری روحانیت ان پر ظاہر کروں گا، اور تجھے وہ مقام و مرتبہ بخشوں گا جو میں نے تیرے والد اور تیرے پہلے 2 بزرگوں ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو بخشا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان تینوں آیات سے یہ جو میں نے ترجمہ کر کے آپ لوگوں کو بتایا ہے، یاد رکھیں کہ یہ جو خواب ہوتی ہے یہ بھی ایک الہام اور وحی کی قسم ہے۔ امت مسلمہ میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بعض مفسروں نے یہ لکھا ہے اس کے متعلق کہ وہ کہتے ہیں کہ نبیوں کے خواب وحی اور الہام ہوتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ غلطی ہے۔ صرف نبی کا خواب اور وحی اور الہام نہیں ہوا کرتا، بلکہ ہر مومن کا سچا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی الہام کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پیغام دیتا ہے کسی بھی مومن کو جو سچا خواب ہے، لیکن ہر خواب سچا نہیں ہوا کرتا۔ خوابوں کی 3 قسمیں ہیں، جیسے بانی جماعت الاسلام نے ہمیں بتایا ہے اپنی کتب میں، اپنے ملفوظات میں، کہ ایک رحمانی خواب ہوتی ہے، ایک نفسانی خواب ہوتی ہے، اور ایک شیطانی خواب ہوتی ہے۔ نفسانی خواب کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایسی ہے جیسے بلی کو چیچڑوں کے خواب، یہ نفسانی خوابیں ہوتی ہیں اس قسم کی۔ شیطانی خواب وہ ہوتی ہے جس میں ڈر اور خوف ہوتا ہے، انسان ڈرتا ہے، تو یہ شیطانی خوابیں ہیں۔ اور رحمانی خواب وہ ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی کسی مدعا کو، اپنے ارادے کو اپنے بندے پر ظاہر کرتا ہے، خواب بین پر نا، وہ پیغام دیتا ہے اس کو، تو اس کی جو ثبوت ہے وہ خواب ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ خواب میں جو پیغام سچی خواب میں دیا جاتا ہے اس کی بنیاد اتنی گہری ہوتی ہے، اور کہ دل کی گہرائیوں سے انسان کا ایمان اس پر آ جاتا ہے کہ ہاں واقعی یہ سچی ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس خواب میں مجھ پر یہ اپنی بات یا منشا ظاہر فرمایا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ کہنا کہ نبیوں کے خواب ہی وحی اور الہام ہوتی ہیں غلط بات ہے۔ ہر مومن کا سچا خواب وحی اور الہام کی ایک قسم ہے۔ دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو نبی ہوتے ہیں نا، یہ نبی کوئی کسی نے دعویٰ کر دیا میں نبی ہوں یا میں مصلح ہوں یا میں موعظہ کی غلام ہوں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آج تک منصب نبوت پر فیض کیا ہے، اور یہ منصب نبوت سب سے اعلیٰ قسم کا جو مقام و مرتبہ تھا آسم پر کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، یہ جو مقام ہوتا ہے انبیاء کا، اس میں اس کے راستے میں بڑے ابتلا ہوتے ہیں، کہ یہ کوئی مذاق والی بات نہیں ہوتی کہ فلاں نے دعویٰ کر دیا وہ نبی کا رسالت کا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ایسے نہیں لوگ دعویٰ کرتے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی آسم پہلے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں آسم سمیت، اور اس کے بعد حضرت مرزا صاحب علیہ السلام یا جتنے مجددین نے دعوی کی ہیں، اچانک نہیں انہوں نے کر دیا کہ شام کو الہام ہوا اگلے دن انہوں نے کہا میں مسلم موعود ہوں،
یا میں مجدد موعود ہوں یا میں نبی ہوں، ایسی بات نہیں ہوئی۔ ایک عرصہ تک اللہ تعالیٰ ان پر الہام اور مکاشفات نازل فرماتا ہے، ان کو خوابیں دکھاتا ہے۔ وہ عاجز لوگ ہوتے ہیں، اپنے کثیر نفسی میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے خدا ہمیں نفسانی خیالات سے بچانا، ہمیں ہمارا نفس کہیں گمراہ نہ کر دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلانا۔ اور یہ جو تو بتا رہا ہے، یہ خوابیں دکھا رہا ہے، جب ہم پر اپنا منشا ظاہر فرما رہا ہے، یہ سچی بات ہے، لیکن پھر بھی ہم ڈرتے ہیں۔ ایک طویل عرصہ ان کا زندگی کا ان معاملات میں گزر جاتا ہے، پھر ایک ایسا لمحہ ان پر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ اس بندے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ میدان میں آ کے کھڑا ہو جائے۔ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ اور پھر یہ بڑی مشکلات ہیں اور ابتلا ہوتے ہیں، سب سے بڑھ کر نبیوں کو یہ ابتلا پیش ہے۔ یہ ابھی میں نے آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس کو بچپن میں اللہ نے خواب دکھائی، بلکہ 2 خوابیں دکھائیں، اور پھر ان کا مضمون ان کی زندگی میں پورا فرمایا، یعنی ان کو نبی بنایا اور بڑا معزز عہدہ مصر کی حکومت نے ان کو دیا، ایک مقتدر عہدہ ان کو دیا۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی صورت میں کہ وہ اس کو کتنے ابتلا اس کو درپیش آ گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھائیوں نے پھینک دیا تعصب کی وجہ سے۔ وہ تعصب ہوتا ہے، اس میں پھینکا، وہ کنویں سے نکلا، بکتا بکاتا مصر جا پہنچا، وہاں پہ بھی بہت ابتلا اس پر آئے۔ وہ اس صورت میں ذکر ہے کہ اس کی جو خریدنے والا تھا، اس کی بیوی کی وجہ سے ابتلا پیش آ گیا، اور اس نے کہا خدا سے، اے خدا مجھے جس کام کی طرف یہ بلاتی ہے اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں۔ اس کو پھر وہ جیل بھیج دیا گیا، ایک عرصہ جیل میں رہا۔ پھر اس کے بعد فرعون نے مجھ سے جو تھا اس مرنے کا، اس کو اللہ نے خوابیں دکھائی، اور اس کے خوابیں جو ہیں اس کو پتہ نہیں تھا لوگوں کو، اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف کی رہائی کے سامان پیدا کیے، اور یوسف کو طلب کیا گیا فرعون مصر کے دربار میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعویل الحدیث کا علم دیا ہوا تھا، اور انہوں نے اس خواب کی جو فرعون کو آئی تھی اس کی تعبیر بتائی، اور اس کو بالکل سچی لگی، اور اس نے اس کی بنا پر نہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کیا، بلکہ اپنی حکومت میں ایک بہت ہی معزز اور مقتدر عہدہ بخش دیا۔ تو بہرحال یہ جو ابتلا ہوتے ہیں سب سے زیادہ نبیوں پر، مصلحین ان پر جو آتے ہیں، مجدوں پر آتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ شامل ہوتے ہیں، ان کے اہل و عیال ہوتا ہے، سب وہ ان ابتلاؤں میں سے گزرتے ہیں۔ یہ ابتلا ہی ہوتے ہیں جن کی بعد میں جزا ملتی ہے یا جزا ملنی ہوتی ہے۔ کسی کو اللہ نے نبی بنا دیا یا مسلم بنا دیا، یہ نہیں کہ بن گیا تو پھر وہ بڑا عظیم، ٹھیک ہے عظیم تو بن جاتا ہے، لیکن اس کو ایک دکھوں کی وادی سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ میں نے پہلے بھی کسی خطبہ جمعہ میں یہ شعر پڑھا ہے کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ سلسلہ ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ بہرحال ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو میں نے ذکر کیا ہے یا پڑھی تلاوت کی ہیں 3 آیات، ان میں یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم نے، حضرت یعقوب السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ تیری مخالف تدبیریں کریں گے۔ وہی ہوا، کسی طرح اس کو پتہ چل گیا، یا حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا خوشی میں۔ بہرحال ان بھائیوں نے مخالفانہ تدبیریں کی، ان کے اندر تعصب پیدا ہو گیا کہ حضرت یعقوب ہمارا والد کا توجہ یوسف ہمارے بھائی کی طرف کیوں زیادہ ہے اور ہماری طرف کیوں نہیں۔ تکبر، تعصب کی وہ ان میں چھا گیا، اور اس وجہ سے انہوں نے مخالفانہ تدبیریں کی اور اپنے بھائی کو، انتہائی نیک سلیم الفطرت اور نیک بھائی کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ بہرحال یہ یاد رکھیں کہ انبیاء کی اولادیں جو ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر ان کی اولاد جو ہوتی ہے، لڑکا یا بچہ ہوتی ہے، وہ نیک ہی ہوتے ہیں۔ بعض بچوں پر بدبختی غالب آ جاتی ہے، وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، جیسے حضرت یوسف کے بھائیوں نے کام کیے تھے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی دعاؤں، ان کی جو آزمائشیں ہوئی تھیں، ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے گھر میں یا خاندان میں نسل میں نبیوں کی لین لگا دی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی نسل میں سے بدبخت ظالم بھی بنے تھے، ایسے تھے۔ خانہ کعبہ میں عاصم کی بعثت کے وقت وہ جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ کس نے رکھے تھے؟ وہ عاصم کی نسل میں سے وہ لوگ تھے رکھنے والے۔ بہرحال
انبیاء کی جو اولادیں ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ ہر لڑکا ان کا نیکی ہو، بعض پر بدبختی غالب آتی ہے اور پھر وہ اپنے بزرگوں کے لیے بھی بدنامی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہوں پر چلائے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرا خطبے کا موضوع تو کچھ اور تھا، آج میں نے سلسلہ شروع کرنا تھا اور علمی موضوع شروع کرنا تھا۔ اس کا موضوع یہ تھا کہ امت محمدیہ میں مجددین کا سلسلہ کیا دائمی ہے۔ اس پہ میں نے آج کا بھی خطبہ دینا تھا اور بھی آگے یہ خطبے چلنے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور طرف پھیر دیا اور میں نے اس کے اللہ کی اس حکم کے تحت کہہ لیں یا اس کی رضا کے تحت میں خطبے کا موضوع بدل کر ایک اور موضوع پر میں آج خطبہ دے رہا ہوں۔ اور اس سلسلے میں میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ سلطانی صاحب جو مجدد کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کا تقریباً ہر خطبہ جمعہ میں وہ بدتمیزی، بد زبانی، فضول اور لو قسم کے الزام وہ ہمیشہ ان کا شیوا ہی وہ لگاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہر خطبہ جمعہ اس کے متعلق دوں، لیکن آج پھر میں چند باتیں پچھلا خطبہ جمعہ میں نے ان کا سنا تو وہی فضول، وہی بکواس، وہی غلط باتیں، وہی الزام جھوٹے اور وہی اپنے الہامات، وہ پتہ نہیں کہاں سے اس کو نازل ہوتے ہیں، کون اس پہ نازل کرتا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ ان کا ذکر وغیرہ وغیرہ۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس خطبہ میں اس نے پھر وہ ذکر کیا ہے اپنے الہاموں کا، میرے متعلق وہ جڑی بوٹی ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ میں سلطانی صاحب کو اور پورے لوگوں کو، جماعتی احمدیہ کو، سب جو میرے خطبہ سن رہے ہیں، بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو 1993 سے میرا دعویٰ جو ہے جماعتی احمدیہ کے خلفاء کے آگے موجود ہے۔ میری ویب سائٹ پر یہ سب چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ریٹن وہاں پہ موجود ہیں۔ اور میرا یہ دعویٰ اتنا مدلل اور مضبوط اور ٹھوس خدا تعالیٰ نے مجھے دلائل دیے ہوئے ہیں اس بات میں کہ خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ بالکل غلطی فہمی پر مبنی تھا، یا انہوں نے خود جان کی دیدہ دنستہ جھوٹا دعویٰ کیا۔ اور یہ اس عاجز نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں ایسی قطعی دلائل دیے ہیں، وہ ایسی علمی اور الہامی ثبوت میں نے رکھا ہے خلفاء کے آگے، جماعت کے آگے۔ تو 2003 میں، دسمبر 2003 میں جب میں نے اوپن بذریعہ اپنی ویب سائٹ اعلان کیا ہے، اس وقت سے لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن خلیفہ رابع کے آگے وہ پہلے موجود تھا۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ میری زندگی میں خلیفہ رابع صاحب 1994 کے بعد ان کو محسوس ہو گیا تھا، بلکہ یقین ہو گیا تھا کہ میں حق پر ہوں، میں سچا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کی والد کو، ان کو اپنی زندگی میں ان کو جھوٹا کہنا یا اس کے دعوے کو غلط قرار دینا ایک بہت بڑا ایک بوجھ تھا خلیفہ رابع پر، وہ نہیں کر سکے، باہر وہ چلے گئے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 1993 کا میرا دعویٰ قطعی مدلل ثبوتوں کے ساتھ جماعتی احمد کے خلفاء اور علماء کے آگے پڑا ہوا ہے۔ سلطانی صاحب، میں 19 سال سے میدان جنگ میں جماعتی خلفاء اور علماء کے آگے اور عہدیدار کے کھڑا ہوں، اور میں ان کو بلا رہا ہوں کہ آئیں میرا مقابلہ کریں، علمی رنگ میں کریں، میرے ساتھ دعا کرنا چاہتے ہیں، دعا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں، اگر علمی بات کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں سچا ہوں، میں حق پر ہوں۔ اور خلیفہ ثانی صاحب قطعی طور پر ایک جھوٹا دعویٰ تھا۔ اسی طرح مجھے بھی خلیفہ ثانی کے دعویٰ کے متعلق پتہ چلا ہے، جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو حیات مسیح کے عقیدے کے جھوٹے ہونے کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی تھی، ایسی مجھے بھی دی ہے خلیفہ ثانی کے غلط دعوے کے متعلق۔ بہرحال میں بلا رہا ہوں 19 سال سے، آپ جس انسان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جڑی بوٹی ہے اور آپ کو الہام نازلہ ہو رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کون آپ کو الہام کرتا ہے، نفس دیتا ہے، کون کہتا ہے، وہ انسان 19 سال سے جماعت احمدیہ کے خلفاء اور علماء کے آگے میدان میں کھڑا ہے جم کر، اور آج تک کسی خلیفے میں اور کسی عالم میں جرت نہیں ہوئی، خواہ وہ لاہوری جماعت کا ہے یا قادیانی جماعت کا، کہ میرا مقابلہ کرے۔ آج بھی میرا چیلنج موجود ہے ہر احمدی کے آگے، میں کہہ رہا ہوں سن لے کہ اپنے خلفاء کو، اپنے امیروں کو، اپنے علماء کو میرے مقابلے میں لے آؤ، کیا ہو۔ یہ میں اپنی سچائی کا ثبوت دے رہا ہوں کہ میں جڑی بوٹی نہیں ہوں۔ تمہارا دعویٰ جمعہ 8 دن کا ہے، ابھی سال قریباً گزرا ہے، اور آپ کو یہ الہام چھوڑتے پھر رہے ہیں لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکثریت جماعتی احمدیوں کی آپ کے الہامات سن کر ہنستی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، سلطانی صاحب کو کیا کر رہا ہے۔ یعنی کہ ایسا ایک انسان 19 سال سے جم کر کھڑا ہے میدان میں، اور وہ میدان مار چکا ہے، تم اسے کہہ رہے ہو وہ جڑی بوٹی ہے، اور ایسے
اس قسم کے الہام لوگوں کو سنا کر لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ نیست و معبود ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. وہ تو نیست و نابود کر کے کھڑا ہے غلط لوگوں کو، غلط عقائد کو. اور تم سال سے میدان میں آئے ہو اور تمہارا یہ کام ہے 15-20 منٹ کا خطبہ دیتے ہو، اس میں یہی بد زبانی، بد کلامی اور اپنے بے بنیاد قسم کے الہامات جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں جس میں، وہ سنا کے لوگوں کو 15-20 میں فارغ ہو جاتے ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں، یاد رکھیں، جو مجدد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تجدیدی صلاحیتیں بخشتا ہے. الہام وہ ہوتے ہیں جب سچے الہام انسان پر نازل ہو جاتے ہیں تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے اس انسان کی، اور اس کے علم اور اس کی روحانیت میں بے انتہا فرق پڑ جاتا ہے. اس کا کلام کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے. اور جس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ اسے کھڑا کرتا ہے کہ اس میں ایک ایسا بہادر اور ایسا مدلل انسان ہوتا ہے، اس کے پاس دلائل اتنے ہیں کہ منہ توڑ دیتا ہر انسان کا، ہر مخالف کا. آپ کو چاہیے کہ اگر آپ مجدد تھے، اپنا تجدیدی صلاحیت لوگوں پر ظاہر کرتے، اپنے مضامین میں بھی، اپنے خطبات میں، بجائے کہ فضولیات اور لغویات کہ جی فلانا اس پر لعنت پڑ گئی، میں نے دعا کی اس پہ لعنت پڑ گئی، بھتیجوں کئی وہ لوگوں کو بھتیجوں کو بھی لعنت ڈال کے بیٹھا ہوا ہے اور کئیوں کو بھی لعنت ڈالتا پھر رہا ہے. یہ کوئی مجددوں کا کام نہیں ہے. نہ یہ باتیں آپ کی یہ شو کر رہی ہیں، یہ ثابت کر رہی ہیں کہ آپ کو کوئی مجدد ہیں. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے زمانے میں بھی بہت سارے اس قسم کے آپ کی طرح دعوے دار کھڑے تھے، وہ بھی الہام ان کو ہوتے تھے. وہ بھی مرزا صاحب علیہ السلام کی تباہی بربادی کے لیے الہام چھوڑتے رہے ہیں. مثلا میں آپ کو لیکھ رہا ہوں، وہ بھی پیشگوئی کرتا رہا تھا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے متعلق. بعض کیا ہوا، اپنے پیشگوئیوں کو ہی شکار ہو گیا وہ. اس طرح چراغ دین جمونی کے نام سے ایک بندہ مشہور ہے، وہ کشمیر کا تھا، اس نے بڑے الہام چھوڑے اور بڑے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نیست و نابود کیا. اس طرح جیل میں ایک آدمی تھا، کوئی مرزا تھا اس کا نام، جو بھی اپنے ولی اللہ کہتا تھا. اس نے بھی بہت ساری الہام بتائے اور لوگوں کو پیش گوئی کہ مرزا صاحب علیہ السلام ایسے ہو جائے گا، فلانا 2-4 مہینے میں ختم ہو جائے گا. آخر وہ بھی طاعون سے ہلاک ہو گیا اور تباہ و برباد ہو گیا. اور علاوہ اس کے بہت سارے عہدیدار تھے، مثلا ایک عبدالحی غالباً لکھو کے تھے، اور بھی ایسے تھے. سب خدا تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا مرزا صاحب علیہ السلام کی زندگی میں. اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اپنے دعوے سے لے کر اپنی وفات تک سینہ سپر ہو کر کھڑے رہے میدان میں. کسی دشمن کے الہام، کسی کی جھوٹی الہامی پیشگوئی کا ان پر اثر نہ ہوا، اور وہ اپنے ابو کامران ہو کے ایک سپہ سالار کی طرح اس دنیا سے گزر کے گئے ہیں. ایسے ہی آپ جو کرتے پھر رہے ہیں، اگر آپ باقی مجدد ہیں تو وہ اپنے رویے سے لوگوں کو بتائیں کہ میں مجدد ہوں. آپ ایک خشک مولوی ہیں جو میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کے الہاموں کا آپ کی صحت پر، آپ کے علم پر کوئی اثر نہیں پڑا. آپ کا ایک واجبی علم جو جامعہ کا ایک مولوی ہوتا ہے جو بنتا ہے 7 سال میں، وہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ نے ایسی فضول باتیں نبوت کے دائرے میں کی ہیں جن کا میں نے منہ توڑ آپ کو جواب دیا ہے، آپ کی تحریروں کے حوالے دے کر. اور آج تک آپ کو جرت نہیں ہوئی کہ میرے جواب کا، کسی میرے مضمون کا کوئی حوالہ دے کر مجھے جواب دیں. اسی طرح پیشگوئی مسلم موت میں بھی آپ نے وہاں پہ ایسی بونگیاں ماری ہیں اور ایسی فضول باتیں ہیں. انسان ہنستا ہے کہ ایک عام آدمی، سمپل آدمی جب پیشگوئی مسلم موت کو پڑھتا ہے، یا ایک عام مربی بھی پڑھتا ہے، تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیا ہے. بلکہ کسی حد تک وہ سمجھ جاتا ہے. لیکن آپ نے اس پیشگوئی کے متعلق بھی ایسی باتیں اپنے مضمون میں کی ہوئی ہیں، لیکن اپنی طرف سے تو نے متاثر کرنے کی کوشش کی ہے لوگوں کو، بھئی میں یہ بیان کروں، حالانکہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے. میں نے اس خطبات میں تھوڑا سا بتاؤں گا، لیکن میں نے اپنا جو مضمون لکھا ہے مفصل لوگ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. سلطانی صاحب کی جو غلط بیانیاں ہیں یا غلط نتیجے جو نکال رہا ہے یا فضول اور جھوٹی باتیں کر رہا ہے، اس مفصل مضمون میں غالباً 50 پیجز کے ہیں اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں. تو آپ اگر واقعی ہیں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ملکہ ملا ہے تجدید کا، وہ اس کو اپنے کردار سے، اپنے رویے سے، اپنے خطاب سے، اپنی تحریر سے ظاہر کریں لوگوں کو. اور جماعتی احمدیہ میں کیا کچھ ہو چکا ہے اس ٹائم، 100 سال گزرا ہے کہ احمدیت کو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی بڑی معزز کے ساتھ اولاد نے وہاں پہنچا دیا ہے کہ یہاں سوائے شرک اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. نہ یہاں پہ اللہ اس کا نام آتا ہے، صرف نام ہے ان کے، اللہ تعالیٰ کا نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، حضرت مرزا صاحب کا نام. باقی عملاً کوئی قرآنی تعلیم، کوئی اسلامی تعلیم، کچھ بھی نہیں ہے. سب مردے لوگ ہیں، قبرستان بنا دیا گیا ہے. آپ کو چاہیے تھا اگر آپ مجدد تھے، آپ ان برائیوں کو، ان بدعتوں کو ختم کرتے اور بتاتے دلائل کے ساتھ لوگوں کو کہ حقیقت کیا ہے. میں وہ شخص جو 19 سال سے ظاہری طور پر
جماعت احمدیہ کے خلفاء کے آگے کھڑا ہوں اور میرا لٹریچر پڑھیں، ہزاروں صفحات میں نے لکھے ہیں، اور وہاں پہ جماعت احمدیہ کی خرابیاں، جو جھوٹ ہیں، جو کذب بیانی ہیں، جو فریب کیے گئے ہیں اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ دیا گیا، وہ سب میں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے اور دلائل کے ساتھ اس کا کلا کما بھی کیا ہے۔ اور آپ اس انسان کے متعلق آپ الہامات چھوڑ رہے ہیں کہ جڑی بوٹی ہے تیز تو ثبوت ہو جائے گا۔ عجیب بات ہے، عجیب طرح الہام ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا ہے پچھلے خطبے میں، غبار صاحب کہتا ہے کہ نیوٹن کی مثال دیتا، بالکل نیوٹن کی میں نے مثال دی ہے، خود میں اسی حالت میں گزرا، اسی حالت سے گزرا ہوں جیسے نیوٹن پر بتائی تھی۔ وہ عام لوگ تھا، عام انسان تھا، جیسے کہ میں عام انسان تھا، تو جو حالت اس پر آئی تھی تو وہ بھی اس نے بعد میں کہا تھا کہ ایسے ہی لگا مجھے، الہام ہو گیا مجھے، یہ سیب گرا ہے، کیوں گرا ہے، یہ اوپر کیوں نہیں گیا، سائڈوں میں نہیں گیا، کیوں نیچے گرا، یہ سوال پیدا کر دیا، الہام کے ذریعے اللہ نے اس کے دل میں سوال پیدا کیا تھا، اور یہ بڑی عظیم و شان رحمت تھی نیوٹن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ جو بھی تھا، یہودی تھا، جو بھی اس کا مذہب تھا، اور یہ جو رحمت ہے سوال کی، بعد میں اس وقت دور جدید کا نیوٹن کو امام اس نے بنا دیا اس سوال نے۔ ایسے ہی مجھ پر بھی واقعات گزرے اور مجھ پر بھی ایسی کیفیات گزریں اور سوال میرے دل میں پیدا کیے گئے، اپنی طالب علمی زمانے کی باتیں ہیں۔ باقی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جیسے میں نے نیوٹن کے متعلق کہا یا میں اپنے متعلق کہتا ہوں کہ یہی الہام ہے، الہام کی بات میں بعد میں بتاؤں گا الہام کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس قسم کی باتیں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کدھر سے پیدا ہو گیا سوال ہمارے اندر۔ یہ الہامی کیفیات ہوتی ہیں ان لوگوں پر، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے ان لوگوں پر۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ چننا چاہتا ہے یا عظیم مرتبہ دینا چاہتا ہے، دنیاوی، علمی یا کوئی مذہبی، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا کرتا ہے۔ ان میں سے ایک نیوٹن کی میں نے اکثر اپنے مضامین میں مثال دی ہے۔ پھر میں آج اس میں خطبہ میں کہتا ہوں، سلطانی صاحب دو باتیں آپ نے میرے آگے، دو مضمون ٹاپک رکھے تھے، مسئلہ نبوت اور دوسرا پیشگی مسلم موت۔ ان دونوں کے متعلق میں آپ کو قطعی ایسے 23 باتوں کو جھلا چکا ہوں کہ اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں۔ پہلا مضمون میرا کم و بیش 2 مہینے سے آن ایئر ہے، آپ نے میرے کسی بات کا جواب کو جھوٹا نہیں ثابت کیا اور نہ قیامت تک کر سکتے ہیں، اور نہ مجھے دیا ہے جواب آج تک۔ دوسری مضمون جو ہے اس کو بھی 5-6 ہفتے ہو گئے ہیں، جس کا عنوان ہے کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں، اور وہ بھی پیشگی مسلم موت کی حقیقت میں نے لوگوں پر کھولی ہوئی ہے، بتائی ہے، اور آپ کی بے بنیاد باتیں جو فضولیات آپ نے پیشگی مسلم موت کے متعلق کی ہیں اس کا میں نے پول کھولا ہے، اور وہاں پہ لوگ پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن میں تھوڑا سا اس خطبے میں پھر ذکر کروں گا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ امت محمدیہ میں بے شمار بزرگوں کو مقام نبوت ملا، جبکہ حضرت بانی جماعت اسلام نے فرمایا اپنے حقیقت الوحی میں کہ امت محمدیہ میں صرف ایک واحد میں وجود ہوں، جس کو کثرت مکالمہ و مخاطبہ اور کثرت امور غیبیہ کی وجہ سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نبوت کا لفظ استعمال فرمایا، مجھے نبی کے مقام دیا، وہ بھی امتی نبی، اور مجھ سے پہلے جتنے بھی اقطاب اور اولیاء گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، ان میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ ان کو نہیں دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں بے شمار بزرگ ہیں، میں نے آپ سے صرف ایک مثال لی ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام کے علاوہ کوئی امت محمدیہ میں سے ایک بزرگ کی مثال دے دیں جس کو کثرت مکالمہ مخاطبہ یا کثرت امور غیبیہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے کلام میں، وحی اور الہام میں نبی اور رسول اس کو کہا ہو، اور اس نے اپنی تحریر اور تقریر میں اپنے وقت میں اس کا اعلان کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول بنایا، ایک کی مثال مجھے دے دے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے مثال تو یہ آپ کا مسئلہ نبوت کی بار آپ ایک جھوٹا انسان ہونا یہ ثابت ہو گیا۔ دوسرا مضمون تھا پیشگوئی مسلم موت، اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس پیشگوئی میں جو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ الہامی الفاظ ہیں، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا، تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام امالبیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ اچھا، اس الہامی جو اقتباس ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بشارت دی ہے؟ 2 وجودوں کی بشارت ہے۔ حضرت بانیہ جماعت الاسلام نے شروع میں یہ سمجھ کے کہ اس لڑکے کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، اس سے وہ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ وجیح اور پاک لڑکا اور ایک ذکی غلام ون اینڈ دا سیم، ایک ہی وجود ہے۔ تبھی جب اس الہامی پیشگوئی کی اشاعت پہلی دفعہ ہوئی،
حضور اسلام نے ذکی کو غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا. یہ الہامی لفظ نہیں ہے، لڑکا ان کا اجتہاد تھا. لیکن بہرحال یہ اجتہاد درست نہیں تھا. نبی بھی بشر ہوتے ہیں، وہ خدا نہیں ہوتے، ان کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا ان کو دیتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو انبیاء ہوتی ہیں ماں کے پیٹ سے عالم نہیں پیدا ہوتے، اللہ ان کو علم دیتا ہے، بذریعہ وحی اور بذریعہ الہام دیتا ہے. جیسے کہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے عاصم کو یہ دعا سکھائی کہ کل رب زدنی علما، کہہ اے میرے رب میرے علم میں زیادتی فرما. ایسی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو دعائیں علمی سکھائیں جن کا میں نے اپنا مضامون میں ذکر کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے علم میں پیدائش کے بعد جس کو نبی بنانا ہوتا ہے، مصلح یا مجدد بنانا ہوتا ہے، اس کی علم میں بڑھاتا ہے، اس کو دیتا ہے الہام کے ذریعے. اور جب علم ملتا ہے خدا کی طرف سے، ان کی پھر نظریات بھی بدل جایا کرتے ہیں. جیسے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے نظریات پہلے حیات مسیح تھے، لیکن جب ان کو فائز کیا گیا بطور مجدد اور بطور مسیح موت بنایا گیا، تو اللہ نے کھول کے بتا دیا الہامی رنگ میں کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں، آنے والا مسیح اور موت امتی فرد ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. ایسے ہی میں بتا رہا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے یہاں پہ اس پیش گوئی میں دو وجودوں کو ایک سمجھ کر، چونکہ یہ بڑی کمپلیکیٹڈ پیش گوئی ہے، میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. اس پیش گوئی کی اسی انسان کو سمجھ لگ سکتی جس کو اللہ تعالیٰ جس پر اس پیش گوئی کا صحیح ادراک کرے، انکشاف کرے، اس کو پتہ لگ سکتا، ورنہ اس پیش گوئی کو سمجھنا بڑا محال ہے. تو حضور اسلام جس ملم تھا اس پر یہ پیش گوئی نازل ہوئی، تو اس سے یہ ہوا کہ غلطی سے یہ بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا گیا. انہوں نے لکھ دیا سمجھ کے کہ یہ ایک ہی وجود ہے، جبکہ جب انہوں نے اپنی یہ پیش گوئی موت ذکی غلام کی یا مصلح موت کی اپنے بیٹے پہلے بشیرن پر چسپاں کی، تو وہ فوت ہو گیا. اس کے بعد پھر ان پر ظاہر ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے الہاماً ظاہر فرمایا کہ نہیں، کہ یہ دو وجود تھے جس کو میں غلطی سے ایک سمجھ لیا تھا. اور پھر میں آپ حضور اسلام کا ایک اقتباس پڑھ کے سناتا ہوں. یہ جو اقتباس ہے یہ ختم حضور صاحب نے اپنے مخلص مرید حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 دسمبر 1888 کے اپنے خط میں لکھا تھا. حضور فرماتے ہیں، یہ عبارت کے خوبصورت پاک لڑکا جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روزہ رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جائے. اور بعد کا فکرہ مصلح موت کی طرف اشارہ ہے. مصلح موت مین ذکی غلام کی طرف اشارہ ہے، اور اخیر تک اس کی تعریف ہے. سنیں سلطانی صاحب اور پورے احمدی سنیں. 20 فروری 1886 کی پیش گوئی 2 پیش گوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا. اگر کسی نے حوالہ دیکھنا ہو اس کا، تذکرہ صفحہ 109، اور مکتوب جو ہے 4 دسمبر 88 کا، وہ مکتوبات احمدیہ جلد 2 صفحہ 75 پر دیکھا جا سکتا ہے. تو بات یہ کر رہا ہوں میں کہ حضور اسلام کو تو پتہ لگ گیا، اور انہوں نے بتا بھی دیا اپنے ایک خط میں جو اپنے مخلص مرید کو لکھا. سلطانی صاحب اس تحریر سے ثابت کر رہے ہیں کہ 4 لڑکوں کی خبر ہے. میں یہاں پر زیادہ تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا، وقت تھوڑا ہے. آپ ان کا جو مضمون ہے اشتہار 20 فروری 1886، ایک عظیم و شان انعام، ایک پیشگوئیوں سے بھرپور نشان، وہ پڑھیں. میں نے اپنے مضمون میں، جوابی مضمون میں، ان کی ان باتوں کو کھول کھول کر حوالے دے دے کر ثابت کیا ہے کہ سب تو جھوٹ بول رہا ہے. تجھے اس پیش گوئی مصلح موت کا قطعی کوئی علم ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ ایک واجبی علم ہوتا ہے ایک مربی کا، وہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اور بننے کے لیے اٹھے ہیں مجدد 15ویں صدی کا. اور یہ باتیں ایسی قطعی غلط ہیں کہ جو بانی جماعت تھا علیہ السلام و ملہم تھا، اس کی باتوں سے تضاد ہو رہا ہے آپ کا. وہ کہہ رہے ہیں 2 ہیں وجود، اللہ نے الہام کے ذریعے مجھے فرما دیا، اور باقی ہیں بھی 2. جیسے اللہ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. 2 ایک کی بات ہے، 1 + 1 2. اور پھر ملہم کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتا دیا یہ 2 وجود ہیں. اچھا، یہ بات یاد رکھیں، یہ بھی ایک تو لڑکا ہے، اور ایک جو ذکی غلام ہے وہ حضور اسلام کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا. حضور اسلام کی اولاد نرینہ کے انقطاع کے بعد بھی اس کے متعلق وہ بشارتیں ہوتی رہیں، مثلا حلیم غلام کی، نافع غلام کی، نافلہ غلام کی، مصدر ایسا غلام جو حق اور اعلیٰ کا مظہر ہوگا اس کی، غلام کی، پھر آخر تک یہ چلتی رہی ہیں. اللہ نے ان پر ثابت کیا کہ یہ تیرا روحانی فرزند ہے، یہ تیرا جسمانی لڑکا نہیں. بہرحال میں نے بڑی تفصیل سے یہ باتیں بتائی ہوئی ہیں اپنے مضامین میں، اپنی کتب میں بھی، لوگ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن میں سلطانی صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ نے وہاں پر اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ اس تحریر میں
کہ یہ جو میں نے پڑھی ہے ابھی، اس میں سے آپ نے 4 لڑکے بنا کر بتا دیا لوگوں کو، یہ بنے. میں آپ کی طرح ہی پڑھتا ہوں. اب آپ لکھتے ہیں سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا. آپ لکھتے ہیں 15 نمبر پر، کیا اللہ نے یہ نشان مرزا محمود احمد صاحب کی صورت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں پورا نہیں کیا؟ تمام بچے بچپن میں ذکی غلام یعنی پاک اور معصوم بچے ہی ہوتے ہیں، پھر ایسا ایسا اپنے آپ کو نیکی یا بدی کے رنگوں میں ڈھالتے ہیں. مرزا محمود احمد صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ایک لڑکے کی صورت میں بظاہر پاک ہی نظر آتے تھے، تو تجھے ملے گا کہ صورت میں پیشگوئی پوری ہوئی. بدقسمتی سے مرزا محمود احمد صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تربیت سے فائدہ نہ اٹھایا، اور پاکیزگی کا وعدہ مرزا محمود احمد صاحب کے لیے پورا نہ ہوا. اچھا، یہ سو تجھے بشارت ہو ایک وجی اور پاک کا تجھے دیا جائے گا، اس کو مرزا محمود پر لگا دیا. تفصیل میرے مضمون سے دیکھ لیں. آگے لکھتے ہیں ایک ذکی غلام بریکٹ میں لڑکا تجھے ملے گا. 16 نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے یہ نشان مرزا بشیر احمد صاحب کی صورت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں پورا نہیں کیا؟ گو وہ بھی ظاہری زندگی تو پا گیا اور مگر روحانی زندگی سے محروم رہے. سلطانی صاحب، یہ ذکی غلام تو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. آپ کہاں پھر رہے ہیں؟ آپ کو کس نے مجدد بنایا ہے؟ آپ کی علم اور روحانی حالت کیسی ہے؟ آپ کے الہام تو بہت ہیں، آپ چھوڑ رہے ہیں. آپ کو الہاموں کے ذریعے آپ کی روحانی حالت میں، آپ کی علمی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی. جس بندے کو، جس غلام کو، ذکی غلام کو تم مرزا بشیر پر چشمہ کر رہے ہیں، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر میں، وہ تو روحانی فرزند ہے. کیا ایسا غلط جس انسان کا اتنا بھی علم نہیں ہے کہ وہ مجدد ہوا کرتا ہے؟ آگے وہ لکھتے ہیں وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت نسل ہوگا. 17 نمبر پہ لکھتے ہیں کیا اللہ نے یہ نشان مرزا شریف احمد کی صورت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں پورا نہیں کیا؟ گو وہ بھی ظاہری زندگی تو پا گئے اور مگر روحانی زندگی سے محروم ہی رہے. مقصد یہ ہے کہ یہ تو 2 وجود تھے. حضرت مرزا صاحب نے خود فرما دیا، اللہ نے ان کو نشان فرمایا، 2 وجود تھے. تم یہ وہ لڑکا جو پیچھے جس کا ذکر ہو چکا ہے، اس کے متعلق اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک کا تجھے دیا جائے گا. اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت نسل ہوگا. اس میں کوئی اور نیا لڑکا نہیں ہے جس کو تم شریف احمد پر چشمہ کر رہے ہو. آگے خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انماویل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے. 18 نمبر پہ آپ کہتے ہیں کیا اللہ نے یہ نشان مبارک احمد کی صورت میں حضرت مسیح موعود کی زندگی میں پورا نہیں کیا؟ اس میں تو کسی لڑکی کی خبر ہی نہیں ہے. وہی وہ بیٹا، اس کی تفصیل میری کتابوں میں پڑھیں. وہی جو وجی اور پاک لڑکا تھا، اللہ نے اس کو دیا اور اس کو یہ بھی وعدہ کیا کہ تیرے تخم سے تیری ذریت سے ہوگا. پھر اللہ نے اس کو وفا دے دی، پھر اس کے مسیل کی بشارت دے دی، اور اس کی مسیل کے طور پر بشیر ثانی، بشیر الدین محمود احمد پیدا ہوئے، جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں مبارک احمد کہہ رہے ہیں. مبارک احمد جو ہے اس کو ذکی غلام کے متعلق حضور کے سامنے یہ خیال کیا تھا کہ یہ ذکی غلام ہے، یہ مسلم موعود ہے. بہرحال یہ تفصیل میری کتابوں میں، میرے مضامین میں موجود ہے، وہاں سے آپ لوگ پڑھیں اور سلطانی صاحب کا بھی پڑھ لیں اور دیکھیں کہ اس قسم کا جیسا علم رکھنے والا، یعنی آپ ایک ادنا طالب علم جو ہوتا ہے جامعہ کا، اس کا بھی برابر بھی آپ کا علم نہیں ہے. مجدد کی صلاحیت جو ہوتی ہے، اس کے روحانی علم کا مقام و مرتبہ جو ہوتا ہے، وہ تو ایک عجیب رنگ اختیار کیا جاتا ہے لوگوں کے لیے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے اور ہدایت بھی دے. یہ تو بات کلیئر ہوگی. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنے بتا دیا کہ یہ 2 لڑکے ہیں. پہلے میں غلطی سے ایک سمجھا تھا، پھر اللہ نے اس کا واضح انکشاف فرمایا مجھ پر، یہ 2 وجود ہیں. سلطانی صاحب آپ اس کو 4 کہہ رہے ہیں، کیا یہ آپ کا قطعی طور پر جھوٹ نہیں ہے؟ آپ نے پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق بارے میں کیا مقابلہ کرنا ہے؟ میرے مضامین پڑھیں، میری کتب پڑھیں. میری کتب پڑھ کے، مضامین پڑھ کے آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ سمجھ جاتا ہے انسان. آپ کو وہاں سے بھی پتہ نہیں آپ سوتے ہوئے پڑھتے ہیں میری کتابیں یا مضامین. کم از کم ان سے پڑھ کے ہی اپنے علم میں تھوڑا سا اضافہ فرما لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اور ہدایت اس سے منگا کریں. میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور سلطانی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک الہام ہوا تھا. میں آج بتاؤں آپ کو. پھر وہ کہتے ہیں وہ من حیا ان بیتن، کہ تو وہ ہے جسے روشن دلائل کے ساتھ زندگی عطا کی گئی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ آپ کی یہ الہام کہاں ہے؟ تو وہ ہے جسے روشن دلائل کے ساتھ زندگی عطا کی ہے. یہ ایسی زندگی ہے آپ کی؟ نہ مسئلہ نبوت میں آپ کے پاس کوئی علم ثابت ہوا، اور آپ کی باتوں کو میں نے مکمل طور پر رد کر دیا ہے اور دلائل کے ساتھ، اور نہ پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلے میں آپ کے پاس کوئی علم، ادنا سا علم بھی ہے. تو یہ جو الہام ہے وہ من حیا
ان ومن حیا ان بیتن کہ تو وہ ہے جسے روشن دلائل کے ساتھ زندگی عطا کی ہے. کہ یہ کس کا الہام ہے؟ کیا اللہ نے آپ پر نازل کیا تھا؟ اگر اللہ نے نازل کیا تھا تو اس کا جلوہ کیوں نہیں دنیا کو دکھایا آپ نے؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے دارالحمل میں جب مجھ پر الہام نازل ہو گیا ورچوئس گارڈ کا، اس کی بعد میں بات کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مضمون میرے پر نزول فرما دیا تھا، لفظ میرے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ تجھے میں اپنی جناب میں رجسٹر کرتا ہوں. ہر نبی یاد رکھیں، ہر مجدد اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجسٹر کیا جاتا ہے. پہلے اللہ اس کو رجسٹر کرتا ہے، پھر اس کو علم دیتا ہے. اللہ نے مجھے یہ مضمون میرے پر ظاہر فرمایا کہ میں تجھے یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں، میں تجھے اپنی جناب میں رجسٹر کرتا ہوں اور میں تجھے علم دوں گا اور تو لوگوں کو لاجواب کر دے گا. سلطانی صاحب، آپ کے وہ دونوں موضوع کہاں ہیں؟ مسئلہ نبوت اور پیشگی مسلم موت. آپ تو بالکل پٹ چکے ہیں، لیکن ہر جمعہ میں آپ اپنے الہام چھوڑتے رہے، کبھی میری بربادی کے، کبھی جڑی بوٹی. فضول لغویات کو چھوڑیں، عقل کی باتیں کریں. میں آپ کو آج بھی دعویٰ دیتا ہوں کہ توبہ کریں، استغفار کریں. آپ غلطی کر بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو معاف کرے گا، اور توبہ کر کے آ جائیں. اگر آپ زندگی کا مقصد پانا چاہتے ہیں تو آ جائیں، میرے نثاروں میں داخل ہو جائیں. خدا آپ پر رحم کرے گا، میں دعا بھی کروں گا آپ کے لیے، اور آپ دین کی بھی اور دنیا کی بھی نعمتیں پا جائیں گے. ورنہ ساری زندگی ایسی ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں، اس دنیا سے گزریں گے، بڑی حسرت سے مریں گے، اور تیرا نام و نشان ہی اس دنیا میں ہوگا. ہاں، ایسے ہی ہوگا جیسے صالح کرام کا ہوا، آج تک زندہ ہے. میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں اس کی کہ خدا سے توبہ استغفار کریں. تم قطعی طور پر غلط انسان ہو، تم غلط رستوں پر چلے ہوئے اور لوگوں کو کچھ گمراہ کرتے پھر رہے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. میں محسن، آپ نے یہ بھی کہا ہے بار بار خطبوں میں، میں اپنے الہاموں کا ذکر نہیں کرتا. یاد رکھیں کہ الہام کسی پر نازل ہونا، اس میں کسی انسان کی بڑائی نہیں ہوتی کہ جی مجھ پر الہام نازل ہوا ہے تو میں لوگوں کو سناتا پھروں. آپ کا یہ شیوہ ہے. وہ الہام جو آپ سناتے رہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے نفس کی باتیں ہیں. سچے صادق انسان اپنے الہاموں کا اتنا زیادہ تذکرہ نہیں کرتے لوگوں کے سامنے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ان میں کیا کمال ہے. اللہ نے مجھ پر نازل کر دی ایک چیز، یہ تو اس کا کمال ہے، اس نے ہم پر رحم کیا. میں آپ کو آج چند الہاموں کو بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ الہامات میں نے درجنوں دفعہ، آپ کہتے ہیں کہ جمبا صاحب بتاتے نہیں اپنے الہام، میں نے اپنی کتب میں، مضامین میں درجنوں جگہ اپنے الہاموں کو تحریر رنگ میں ذکر کیا اور بتایا ہے کہ دس از مائی الہام. آپ نے میری کتابیں پڑھی ہیں تو سوتے میں پڑھی ہیں، جاگتے میں پڑھیں، میرے مضامین بھی پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن میں آج خطبہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے الہام کے بارے میں کہ یہ نہیں میں سمجھتا کہ جی، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ وحی کی بہت ساری قسمیں ہیں الہام کی، بے انتہا. بلکہ میں تو یہ یقین رکھتا ہوں کہ جتنے لوگ ہیں اس دنیا میں اتنی ہی وحی اور الہام کی قسمیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کا جو مقام و مرتبہ ہے روحانی، اس کے مطابق اس سے بات کرتا ہے. جیسے کہتے ہیں محاورہ، جیسی روح ویسے فرشتے. ایسا ہی جس قسم کی انسان کی روحانی حالت ہوگی اس کے مطابق اللہ اسے بات کرتا ہے. بلکہ نیچے آتا ہے اللہ تعالیٰ اور کمزور بندوں پر پھر اپنا مشن اور اپنا مدعا ظاہر کرتا ہے، خواب میں کرتا ہے، الہام کرتا ہے. وحی کی بہت ساری قسمیں ہیں، مثلا موٹی ہیں، وحی مطلع اور وحی غیر مطلع. پھر ایک وحی خفی ہے. جتنی بھی عاصم کی احادیث قدسی ہیں وہ ساری اس زمرے میں شامل ہیں وحی خفی میں، کیونکہ وہ جو الفاظ ہیں عاصم کے ہیں لیکن مضمون اللہ تعالیٰ کا عاصم پر دل پر نازل ہوا ہے. ایسی ایک وحی تسخیر ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو مسخر کر دیتا ہے. جیسے زمین کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ زلزلہ میں یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ زمین کو میں نے الہام کیا، مسخر ہو گئی اور اس کو ایک ڈیوٹی دے دی گئی. مثلا یہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے زمین کو مسخر کیا ہے اس کے لیے وہ اپنی اس کام سے وہ پہلو تہی نہیں کر سکتے، اس کو کرنا ہے. ذمہ دار یا لوگ بیج پھینکتے ہیں زمین میں، پانی دیتے ہیں، وہ اگتا ہے، کیونکہ اللہ نے حکم فرما دیا ہے زمین کو کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ مجبور ہے. تو ایسے ہی وحی کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن آپ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے پھریں. جمبا صاحب ویسے ہی کہتے رہتے ہیں، نیوٹن کی مثال دیتے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میری کتابوں میں درجنوں دفعہ میں نے لکھ چکا ہوں، لیکن آج میں پھر چونکہ آپ جو جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے کہ میں اس کا کی تردید کے لیے میں لکھتا ہوں. یاد رکھیں، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر ایک وقت ایسا آیا تھا، کیونکہ وہ خدا کے بندے تھے، دنیا سے ان کا تعلق نہیں تھا. ان کے والد محترم کی پینشن کی وجہ سے ان کی زندگی چل رہی تھی، ان کی کھانا پینا سارا تھا. جب ان کے والد صاحب کی وفات ہوئی تو بحیثیت بشر انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب کیا بنے گا، میری روٹی پانی بھی سارا اخراجات چل رہا ہے کہ والد صاحب کی وجہ سے وہ تو فوت ہو گئے، پینشن تو بند ہو جائے گی، اب کیا ہوگا. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر الہام نازل ہوا، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟
حضرت مرزا صاحب نے اس الہام کی شان نزول نہیں لکھی، میں نے نہیں بال پڑھی، اگر کہیں لکھی بھی ہے تو میرے مطالعے میں نہیں ہوا آئی، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایک زمانہ مجھ پر بھی ایسا آیا کہ میں طالب علمی کے زمانے میں تھا، بے یار و مددگار تھا، مجھے بھی اپنے کھانے پینے کا بہت فکر تھا کہ کس سے نوکری مل جائے یا کوئی ایسا ذریعہ پیدا ہو جائے کہ میرا چل جائے اور جو میرا مقصد ہے، علم کی شوق ہے، وہ پورا ہو جائے۔ تو یہ ایک خواب تھی جس کا میں نے ذکر اپنی کتاب غلام مسعود کیا ہے، وہاں پہ تفصیل سے آپ لوگ پڑھ لینا، کیونکہ اس جمعہ میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری کھول کھول کے وہ بتاؤں۔ میں مکھ سے بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رنگ میں یہ الہام مجھے دکھایا، واللہ خیر الرازقین، یہ تحریر مجھے دکھائی کہ اور اللہ بہترین رازق ہے۔ یقین مانیے کہ اس وقت سے میں نے اس وقت لوگوں کو نہیں یہ خواب سنائی تھی، لوگوں کو نہیں یہ کہا تھا کہ یہ الہام مجھ پر نازل ہو گیا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس وقت مجھ پر یہ خواب میں نے دیکھا اور یہ الہام مجھ پر ہوا، یہ قرآن کی آیت بھی ہے سورۃ جمعہ میں، واللہ خیر الرازقین۔ سلطانی صاحب سن لیں، کلام میں ایک بات کہہ رہا ہوں، واللہ خیر الرازقین۔ اس وقت سے لے کر آج تک مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے رزق کہاں سے آ رہے ہیں، کس رنگ سے خدا نے مجھ جیسے بے کس انسان کو اتنی توفیق بخشی ہے کہ میں نے سینکڑوں لوگوں کی خود مدد کی اور کر رہا ہوں، اور کبھی میں نے شعور نہیں کیا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک ایسی حالت تھی جب مجھے اپنے کھانے کا فکر پہ لگ گیا تھا، اللہ نے مجھے بتایا واللہ خیر الرازقین، اور یہ صرف نفس کا الہام نہیں تھا، اس کے بعد میری تعلیم اس شان سے اللہ نے پوری فرمائی پنجاب یونیورسٹی میں، اور جن لوگوں میں رہا ہوں دارالحمد میں، اور لوگ جانتے ہیں میری مالی حالت کو کہ الحمدللہ میں نے وہاں پہ بھی بیسیوں کی مدد کی اور کبھی کسی سے کوئی قرض نہیں مانگا۔ یہ اس کی شان تھی کہ ایک ایسے انسان کو جو بے یار و مددگار تھا، اس کو وعدہ دیا کہ واللہ خیر الرازقین، اور پھر اس کو رزق دیا، آج تک دے رہا ہے، انشاءاللہ آگے بھی دیتا چلا جائے گا، نہ صرف مجھے، میری اولاد کو بھی دے گا۔ اگلا میں بتاتا ہوں ورچوئس گاڈ۔ آپ کہتے ہیں کہ میں الہام نہیں سناتا، یہ ورچوئس گاڈ انگریزی کے لفظ ہیں تینوں، یہ تینوں الہامی الفاظ ہیں جو مجھ پر نازل ہوئے جس دن میں سجدے سے اٹھا تھا، یا اسی دن یا اگلے دن شام کے وقت جب پہلی دفعہ مجھ پر یہ الہام نازل ہوا تو میں ڈر گیا، میں اللہ کو حاضر نازر کہہ رہا ہوں، میں رو پڑا خدا کے آگے، کمرے میں بند بیٹھا تھا کہ اے خدا یہ کیا ہے، میرا قلم نہیں چلتا تھا۔ خدا نے دوبارہ شدت کے ساتھ یہ مجھ پر نازل کیا ورچوئس گاڈ۔ میں نے الحمدللہ رب العالمین کہا اور میں نے لکھا۔ سلطانی صاحب یہ الہام نہیں صرف ایک، اس الہام میں جو برکتیں خدا نے رکھی ہوئی ہیں، جو بے انتہا علم و حکمت کے خزانے جو پوشیدہ ہیں، یہ الہامی، یہ ڈیوائن تھیوری ہے، یہ ایک الہامی نظریہ ہے۔ آج تک میں اس میں غوطے کھاتا پھر رہا ہوں، ہزاروں صفحات میں لکھ چکا ہوں اور تقریریں بھی کر چکا ہوں۔ یہ سلسلہ میری زندگی کے آخری سانس تک چلے گا، اور وہ علم اور حکمت کا وہ خزانہ جو مجھے دیے گیا ہے اس نظریے میں، اس الہام میں، وہ ختم نہیں ہو رہا۔ آپ کے الہام کیا ہیں؟ آپ کو کسی الہام کی برکت ملی ہے؟ میں نے آپ کی تقریریں سنی ہیں، میں نے آپ کے آپ ایک خشک مولوی ہیں، آپ کا اتنا بھی علم نہیں ہے کہ اتنا ایک جامعہ کا مربی جو ہوتا ہے واجبی سا علم ہوتا ہے وہ بھی نہیں آپ میں، آپ تو ٹامک ٹوئیاں مارتے پھر رہے ہیں، اور ہر جمعے پہ آپ خود سنا دے رہے ہوتے ہیں الہام، کسی کو تباہ برباد ہو گیا، کوئی جڑی بوٹی ہے، کسی پہ لعنت آ گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو الہام سچے ہوتے ہیں، رحمانی ہوتی ہیں، ان کے اندر ایک عظیم و شان برکتیں ہوتی ہیں خدا کی رکھی، جن پر وہ نازل ہوتے ہیں، ان کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اب یاد رکھیں ورچوئس گاڈ، یہ الہام 10 دسمبر 1983 کا ہے، یہ جو واللہ خیر الرازقین ہے یہ 1979 کا الہام ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب واللہ خیر الرازقین الہام ہوا تھا، یا خواب مجھے دکھائی تھی، میں نے نہیں شور کیا تھا لوگوں کو یہ الہام ہو گیا، فلاں ہو گیا، کیا ضرورت، لیکن میری حالات بدل گئے۔ میں ایک بتاتا ہوں 1984 میں اللہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ دل میں یہ بات میرے ڈالی کہ میں حیران ہو گیا۔ یہ بھی انگلش کے الفاظ ہیں، یہ بار بار اللہ نے ڈالا مجھے کہ لوگوں کو کیا ہے، آئی ڈو ناٹ نو بٹ وٹ آلمائٹی گاڈ وشڈ می ٹو نو۔ یہ الفاظ بار بار دل میں ڈالے گئے مجھے۔ جو علم انگلش نہیں سمجھتے میں ان کو بتاتا ہوں کہ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کہہ دے میں نہیں جانتا سوائے اس کے جو میرے رب نے چاہا ہے کہ میں جانوں۔ مجھ جیسا ان پڑھ جو ایک دن بھی کوئی جامعہ نہیں گیا، کسی دینی مدرسے میں نہیں گیا، جس کو کوئی قرآن مجید پڑھانے والا نہیں تھا جنگل میں، اور جس کے پاس واجبی علم بھی نہیں دین کا نہ قرآن کا، آج وہ انسان آپ لوگوں کے آگے کھڑا ہے اور اس کو بتا رہا ہے، اور پوری جماعت احمدیہ خواہ وہ لاہور گروپ ہے یا قادیان گروپ ہے، ان کو کہو میرے مقابلے پہ آئیں، میں میدان میں کھڑا ہوں۔
خلیفہ رابع صاحب فوت ہو گئے ہیں، بڑی حسرت سے گئے ہیں. ان کو یہ تو موقع مل گیا کہ شیطانی وساوس پیغاموں والا فتنہ، لیکن میرے مقابلے پر نہ خود آئے نہ مولوی آئے. ایک مولوی صاحب آیا ان کی طرف سے، اس سے میری بات ہوئی، یہ میرے مضامینوں میں اس کا ذکر موجود ہے. وہ کیا تھا؟ وہ واقعہ عطا اللہ کلیم صاحب کا میں نے بیان کیا اور کتابوں میں پڑھیں. غالباً مضمون نمبر 30 جو ہے اس میں یہ واقعہ ہے. آگے میں بتاتا ہوں کہ یہ جو انبیاء ہوتے ہیں، یہ مجددین ہوتے ہیں، یہ مصلحین ہوتے ہیں، جب آتے ہیں اس دنیا میں تو وہ چونکہ ایک اس ماحول میں جو گندا تاریک ماحول ہوتا ہے اس میں وہ آنکھ کھولتے ہیں. لیکن چونکہ ان لوگوں کی فطرت صالح ہوتی ہے، یہ محد ہوتے ہیں، شرک کو دور کرتے ہیں، شرک کے قریب نہیں جاتے، لیکن پھر بھی وہ تاریکی کا ان پر بھی اثر تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے اس ماحول کا. انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، لیکن وہ گندے عقائد جو ہوتے ہیں، جھوٹے مشرکانہ عقائد کا اثر بہرحال ان پر ہو جاتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی پہلے دیتا ہوں کہ وہ بھی ان کا عقیدہ تھا عیسیٰ زندہ ہے، آسمان پر گیا ہوا ہے. یہ کیا چیز تھی کہ اس ماحول کا، اس عقیدے کا ان پر بھی اثر تھا. انہوں نے براہین میں آدمی میں یہ عقیدہ لکھا کہ جی وہ آئے گا، میں تو راستے صاف کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ آئے گا تو وہ سب ٹھیک کرے گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تو پھر انہوں نے اعلان کر دیا وہ تو فوت ہو گئے ہیں، آنے والا تم محمد جیسے میں سے ایک انسان ہے، ایک فرد ہے، اور وہ میں ہوں. ایسے ہی میں آسم کی مثال دیتا ہوں کہ آسم بھی ایک مکہ میں پیدا ہوئے، وہی مشرکانہ اور بت پرستانہ ماحول تھا. وہاں پہ بت پرستی تھی، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے گئے تھے. آسم ایک صحیح فطرت، ایک نیک انسان تھے، ماہد تھے، لیکن اس مشرکانہ ماحول کا، ان تثلیث کے عقیدوں کا، نصارہ کا بھی اثر تو تھا. مروب تو تھوڑا سا آپ پر بھی کوئی اثر تو تھا بھی، یہ عقیدے کیا ہیں. لیکن چونکہ آپ ماہد تھے اور توحید سے پیار کرنے والے تھے، آپ ان مشرکانہ عقیدوں کے قریب بھی نہیں گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ غالباً سورۃ البقرہ کی 60 نمبر آیت ہے، یا سورۃ آل عمران کی ہے، 60 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسم کو مخاطب کر کے، انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون. یاد رکھو عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک یقیناً آدم کے حال کی طرح ہے، جسے یعنی آدم کو اس نے خشک مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے متعلق کہا کہ تو وجود میں آ جا، تو وہ وجود میں آنے لگا. یہ آیت آنس پر نازل ہوئی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آنس نے بھی اس ماحول میں سوچنا شروع کر دیا کہ یہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ تو کچھ اور بتا رہا ہے. یہ آدم کا حال ہے ان کی، عیسیٰ کا. چونکہ اس وقت تثلیث کا عقیدہ پختہ ہو چکا تھا نصارہ میں، اور 600 سال کے بعد کی بات ہے آسم کی بعثت، قریب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. تو یہ پکا خدا کا بیٹا، یہ وہ جو انہوں نے بنایا ہوا آج تک چل رہا ہے، وہ پختہ تھا وہاں پہ عرب میں بھی اور مکہ میں بھی. ارد گرد ضرور نصارہ کے عیسائی لوگ تھے، اس کا اثر تھا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا بھی عیسیٰ کا حال تو آدم کی طرح ہے، وہ میں نے مٹی سے اس کو بنایا تھا، پھر کہا تھا کن فیکون، کہا تھا ہو جا، وہ ہو گیا. تو آسم بھی سوچنے شروع ہو گئے، حالانکہ اتنے عظیم نبی بننے والے تھے، اللہ نے ان کو بنایا تھا یا بنا رہے تھے کہ نہ آپ جیسا پہلے نہ بعد میں کوئی دنیا میں نبی آیا، نہ انشاءاللہ آئے گا. اور ایسی کتاب آپ پر نازل فرمائی کہ جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو وہ اس پر کتاب نازل ہوئی تھی، تو وہ بھی سوچنا شروع ہو گیا. تبھی آیت نمبر 60 سے اگلی آیت جو ہے 61 کی آیت ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الحق من ربک فلا تکون من الممترین. یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اس لیے تو شک کرنے والوں میں سے نہ بن. اب کیوں ایسے اللہ نے کہا آسم کو؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آسم کی دل کی باتوں کو بھی جانتا تھا، ان کی اندر کی کیفیات سے بھی باخبر تھا اللہ تعالیٰ. یعنی الہام نازل کرنے والا، فرمانے والا تو آسم کی کیفیات سے بھی آگاہ تھا. ضرور دیکھا کہ آسم پر جب یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تو عیسیٰ کا واقعہ تو آدم کی طرح ہے، وہ مٹی سے بنا تھا، ایسے ہی میں نے کہا تھا بھی ہو جا، وہ ہو گیا. کوئی وہ میرا بیٹا نہیں ہے، وہ بن باپ ہے، وہ کسی انسان کا بیٹا نہیں. تو پھر جب انسان کی اندر، آسم کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے یہ اگلی آیت نازل فرمائی کہ الحق من ربک فلا تکون من الممترین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اس لیے تو شک کرنے والوں میں سے نہ بن. میں نے یہ بات آپ لوگوں کو بتائی ہے کیونکہ ایسی حالت میرے پر بھی آئی تھی. ایک زمانہ پھر آیا، کیونکہ میں ایک ان پڑھ انسان ہوں. ایک جتنا کوئی سمپل احمدی ان پڑھ ہوگا، میں سمجھ لوں کہ میں بھی ایسا ہی تھا. نہ کوئی دینی علم میرے پاس. ہاں، احمدیوں کے گھر میں پیدا ہوا. جیسے کہ آسم پر
یہ اثر تھا اس ماحول میں، مشرکانہ ماحول میں، اگرچہ آپ موحد تھے، جیسے مرزا صاحب پر اثر ہوا کہ حیات مسیح کا عقیدہ ہے، ایسے مجھے بھی مسلم موعود، خلیفہ ثانی مسلم موعود ہیں، یوم مسلم موعود، جو بھی میں ماں باپ میں پیدا ہوا گھروں میں، اس نے بتایا کہ وہ خلیفہ ثانی ہمارے مسلم موعود ہیں، مجھ پر بھی اثر تھا بچپن سے ہی۔ بلکہ آپ یاد رکھیں کہ یہ جو واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، ایسے ہی جیسے یہ ایسے ہی ملتا جلتا واقعہ ہے وہ سجدے کا دور الحمد کا، جیسے کہ آسم کے ساتھ غار حرا میں ہوا، ٹرننگ پوائنٹ آیا آسم کی زندگی میں۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے جب آگ دیکھی، وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا تھا ایز اے رسول کے طور پر، کہ جا فرعون کے پاس اور اس کو کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ ایسے ہی غار حرا میں آسم کو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتہ آیا جبرائیل علیہ السلام، اقرا پڑھ، یہ آیات چند آیات نازل ہوئیں، تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا آسم کی زندگی کا، ایک مشن کو خدا نے، اللہ تعالیٰ نے آسم کے ذمہ کیا۔ تو ایسے ہی وہ سجدہ جو ہے دارالحمد کا، وہ بھی میرے واسطے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، لیکن میں بھی ایک ایسا پیدائشی احمدی، اور جو عقیدے بٹھائے جاتے ہیں یہ بٹھائے ہوئے ہیں اب بھی لوگوں کے دل و دماغ میرے بھی تھے، اگرچہ میں کوئی دینی علم نہیں رکھتا تھا، لیکن پیدائشی احمدی تھا، ویسی لکیریں قوادی تھا جیسے وہ آپ لوگ چل رہے تھے، اب بھی چل رہے ہیں لوگ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کھول کے مجھے بتا دیا کہ بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود نہیں، وہ ذکی غلام نہیں ہے، اے عبدالغفار آنے والا وہ تو ہے۔ چند مہینوں کے بعد جب یہ واقعہ ہوا، 1984 کی بات ہے، جو باتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتائی گئیں، تو میرے پاس تو کوئی نہ تذکرہ، نہ کوئی دینی کتاب، نہ کوئی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو لٹریچر۔ میں نے آئندہ میرا ہونے والا جو سسر تھا ان کے گھر میں ایک تذکرے کی کتاب تھی، میرا برادر نسبتی جو تھا، میں نے اس سے کہا کہ یار مجھے پڑھنے کے لیے تذکرہ دو، میں دیکھوں کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے کہ کیا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے الہامات میں وہ چیز ملتی ہے۔ میں نے وہ تذکرہ لیا، میں نے پڑھا، الف سے لے کر یہ تک پڑھا، اور جو باتیں خدا نے مجھے بتائیں وہ بالکل ٹو دی پوائنٹ سچ ہوئی، ثابت ہوئی۔ اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ تو روحانی فرزند ہے، وہ تو لڑکا نہیں ہے، ان کو گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا، دیکھ۔ تو میں سمجھ گیا کہ بالکل سچ اور حق باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود میں بتاتا ہوں آپ کو کہ چونکہ میں احمدیوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا، احمدی ہوں، وہ جو عقائد ہیں لوگوں کے دماغ میں، یوم مسلم موعود اور وغیرہ وغیرہ، سب غلط عقائد جو ہیں یہ ڈالے گئے ہیں، میں بھی اسی طرح میرے دل میں بھی تھے، اور جب یہ خبریں مجھے مل گئیں تو میں بھی ایک بعض ایسے آئے زندگی میں لمحات میرے پر بھی، میں فکر مند ہو گیا کہ اے خدا کی میں نفس تو نہیں میرے کر رہا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ خدا کے جو انبیاء ہیں وہ تو بڑا مقام ہے ان کا، مصلحین اور مجددین بھی جو ہوتے ہیں بڑے عاجز لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو چنتا ہے، وہ قدم قدم پر اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں، وہ الہام نہیں دکھاتے لوگوں کو، یہ ایسے ہو گیا، فلاں ہو گیا، وہ مر گیا، وہ زندہ ہو گیا، ایسی نہیں باتیں کرتے، اپنے اندر الہام نازل ہوتے ہیں، وہ خاموش رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں نفس سر سے بچا، اے خدا ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اگر ہمارے نفس میں ہمیں کوئی دھوکہ دیا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو ہمیں اس سے بچا، لعنتی نفس سے بچا ہمیں۔ تو میرے پر بھی ایسی کئی دفعہ آئے حالت، ایک دفعہ میں بتا رہا ہوں کہ میں ایک دن کی بات ہے 1984 کی، میں شام کو یہ بہت زور میرے اندر آ گیا کہ میں کہیں صراط مستقیم سے بھٹک تو نہیں چکا، خلیفہ ثانی مسلم موعود ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں بڑا متفکر جب ہو گیا، رات کی بات ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں چارپائی پہ میں بیٹھا تھا، میرا ایک پاؤں نیچے تھا ایک اوپر تھا، اسی سوال تھا میرا اللہ کے آگے کہ اے خدا کیا یہ سچ ہے کہ تو نے مجھے ماؤ ذکی غلام مسیح الزما کے طور پر چن لیا ہے، میں اس بات میں حق پر ہوں اور یہ تیری حق باتیں ہیں۔ تو یہ سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے میں بیٹھے بیٹھے مجھے دیا کہ میری زبان میری ہے، میرے کنٹرول میں نہیں۔ 1.5 منٹ کے قریب اس نے بڑی تیزی کے ساتھ لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، لا ریب فیہ اتنی دفعہ پڑھا کہ میں گن نہیں سکتا، اور مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ 1.5 منٹ کے بعد جب میری اس زبان نے پڑھنا چھوڑ دیا، وہ کانپ رہی تھی، ساتھ ساتھ تیزی کے ساتھ پڑھ رہی تھی، تو پھر اس کے بعد جب وہ زبان پڑھنا بند ہو گئی تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پر نازل ہوئی ہے چیز کہ اے عبدالغفار اس میں شک نہ کرو، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، یہ سچی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جیسے کہ یہ لا ریب فیہ کے الفاظ بھی قرآن میں کئی جگہ پر نازل ہوئے ہیں، شروع میں ہی ہیں سورۃ البقرہ کے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایسے ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے یقین دیا، اطمینان دیا، میرے قلب کو اطمینان بخشا، لا ریب فیہ، لا ریب فیہ۔ سلطانی صاحب یہ لفظ ہیں
یہ وہی مطلب ہے جو مجھ کو یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرمائی. 1984 کی بات ہے. لا ریب فیہ، میں ان کا اپنی کتابوں میں ذکر کر چکا ہوں اور اپنے مضامین میں ذکر کر چکا ہوں. آج کا نہیں، خلیفہ رابع کی زندگی میں ان کو لکھ کے بتا چکا ہوں یہ چیزیں. آپ کو شاید کیونکہ آپ پر ایک بھوت سوار ہے مجدد بننے کا. آپ اگر میری مضمون کو پڑھتے بھی ہیں نا تو سوچتے نہیں، سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی باتیں اپنے دماغ میں جاری ہوتی ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. پڑھا کرو توجہ سے میرے مضمونوں کو بھی، حضرت میرا صاحب علیہ السلام کی کتابوں کو بھی، قرآن کو بھی تدبر سے پڑھا کرو. قرآن کے مضامین تب کھلتے ہیں جب ان کو تقویٰ کی حالت میں پڑھا جائے. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا ہوں، ایک ضمنی سی بات میں کر رہا ہوں کہ جب انسان ایک تقویٰ کی حالت میں اور اللہ کو اختیار کر کے سب غیر اللہ سے بیزار ہو کر قرآن کو پڑھتا ہے تو اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات ایسے لگتا ہے جیسے وہ باتیں کر رہی ہیں. میرے ساتھ ان پڑھ بندہ ہوں میں، میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کے مضامین جو ہے ان آیات کے پیچھے وہ مجھ پر کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. ایسے کئی دفعہ مجھے شک پڑا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ کہ یہ آیات مجھ سے بول رہی ہیں. آپ بھی قرآن کو تدبر سے اور تقویٰ سے پڑھا کریں. یہ الہام جو ہے چھوڑتے پھر رہے ہیں، الہاموں کو چھوڑیں، قرآن کو پڑھیں. میرے مضمونوں کو بھی اور میری کتابوں کو بھی غور و فکر سے اللہ سے ڈرتے ہوئے پڑھیں. اچھا آگے میں بتاتا ہوں. یہ غالباً 2001 کی بات ہے. ایک دفعہ رمضان کا مہینہ تھا تو ایک دفعہ پھر ایک رات مجھ پر یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ اتنا بڑا معاملہ ہے، جماعت تو نام لینے کے لیے تیار نہیں کہ خلیفہ ثانی مسلم موعود نہیں، یہ کیا ہوگا؟ اے خدا کیا میں حق پر ہوں؟ یہ کیا بات ہے؟ مجھے فکر رہتا ہے. روزہ رکھ کے میں سو گیا، نماز پڑھ کے تلاوت کر کے میں سو گیا تو میں دیکھتا ہوں خواب کی حالت میں کوئی فرشتہ تھا، کوئی میرے منہ میں کچھ لفظ پھونکتا ہے. لفظ ہیں ھذا من فضل ربی. خواب کی حالت میں اس نے جب میرے منہ میں پھونکا تو یہ میرے لفظ میرے منہ میں آ گئے. میں خواب میں محسوس کر رہا ہوں کوئی چیز میرے منہ میں پھر رہی ہے. یعنی جیسے کوئی انسان منہ میں چیز ڈالتا ہے تو خالی منہ کا اور کوئی چیز جو کھا رہا ہوتا ہے اس میں ڈفرینس ہوتا ہے منہ کی حالت کا. ایسے ہی میرے منہ کی حالت ہو گئی کہ وہ لفظ میرے منہ میں پھر رہے تھے. میری آنکھ کھل گئی اسی حالت میں. جو میں اٹھا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے منہ میں الفاظ ہیں، یہ ھذا من فضل ربی پھر رہے ہیں. کچھ دیر لگا، میں پھرنا شروع ہو گیا اٹھ کے. تو پھر میں چار پہ بیٹھ کے پھر شروع کیا یہ ہے کیا. میں نے ان ایزی فیل کیا اپنے آپ کو، یہ کیا ہے میرے منہ میں. اور میں دیکھ نہیں رہا تھا، الفاظ تو میرے منہ میں تھے لیکن وہ مجھے پتہ چل رہا تھا ھذا من فضل ربی یہ الفاظ ہیں. تو پھر میں نے اس وقت پھر میں لیٹ گیا، اور جب میں لیٹ گیا تو اس کے بعد میرے پاس چلا کہ ایسا ایسا وہ الفاظ میرے منہ سے نکلے، میرا نارمل منہ ہو گیا. تو پھر میرے پاس چلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تسلی تھی پھر ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے تیرے پر. اے میرے بندے کوئی شک والی باتیں نہیں ہیں، یہ میرا تیرے پر فضل ہے. یہ کیا ہے لوگوں کو ھذا من فضل ربی، یہ الہام ہے. یاد رکھیں آپ بات کرتے رہتے ہیں قوموں میں، میں بات کروں، یہ الہام ہے، لفظی ہے اور غالباً 2001 کا یہ بات ہے. اچھا اس کے بعد پھر ایک خواب میں 2 الہام مجھ پر ہوئے، ظاہر ہوئے. 2 الفاظ ہیں وہ بھی ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں. مجھے بتایا گیا، مجھے کسی نے پڑھ کر سنایا میرے سامنے، مجھے مخاطب کر رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ قوما دا سردار، یہ پنجابی لفظ ہیں. ایک سے زیادہ دفعہ اس انسان نے مجھے مخاطب کر کے، اور اس وقت جو مجھے کہہ رہا تھا میری آنکھوں میں آنسو جا رہے تھے، اور وہ کہہ رہا ہے مجھے قوما دا سردار. سلطانی صاحب یہ پنجابی کے الفاظ ہیں، یہ لفظ تھے، یہ الہام تھا مجھ پر اور تسلی کے لیے اور حقیقت کے لیے. اسی خواب میں پھر میں ایک دیکھتا ہوں کہ کوئی انسان میرے ہاتھ میں یہ چھوٹی انگلی میں ایک انگوٹھی پہناتا ہے چاندی کی، اور اس انگوٹھی میں نیلے رنگ کا اس کا پیندا ہے، اس میں سفید رنگ میں لکھا ہوا ہے مولا واہ. میں نے دیکھا پڑھا مولا واہ تو خواب کی خیالت ختم ہو گئی. یہ بھی یاد رکھیں کہ میرے آقا کو بھی ایسا الہام ہوا تھا مولا بس. فرق صرف اتنا ہے کہ حضور علیہ السلام کو یہ الہام ہوا تھا مولا بس، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمائی اور مجھے دکھایا کہ مولا واہ. اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا آپ پر، یہ اسیر رستگاری پائیں گے تیری وجہ سے، میں تیری وجہ سے ان کو رستگاری دوں گا. اور یہ جو آج بنے پھرتے ہیں کہ جو نظام ہے ہمارا اور ہم ناقابل شکست ہیں اور ملک ہم سے ڈرتے ہیں، بالکل ایسی ہی ہے بات. لیکن آپ یاد رکھیں کہ اس غلام ذکی غلام کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا ہوا ہے، وہ آپ کے آگے کھڑا ہے، آپ کے خلفاء بھی اس کے آگے کھڑے ہیں.
جس کی خبر بانی جماعت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرما دی تھی. جیسے حضور السلام فرماتا ہے میری فطرت میں ناکامی کا خمیر نہیں. آج میں بھی لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس موعظ کی غلام جو ہے آقا علیہ السلام کا، اس کی فطرت میں ناکامی کا ضمیر نہیں ہے، وہ بھی کامیاب ہوگا. اور جب وہ کامیاب ہوگا تو یہ جو ڈراتے پھر رہے ہیں جی نظام ہے، پکا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، سب کچھ چلا جائے گا. اس وقت لوگ عام کہیں گے کہ ایسا ان پڑھ انسان اللہ تعالیٰ نے اسے کھڑا کر کے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے جھوٹے نظاموں کو بھی اور ان کے جھوٹے عقائد کو بھی. تو پھر ان کے منہ سے نکلے گا مولا واہ، یہ کیا ہوا. تو یہ باتیں ہیں. میں ایک اور 2 باتیں بتا دیتا ہوں. یاد رکھیں کہ کسی سچائی کو قبول کرنا، کسی نبی یا کسی مجدد مسلم کو مان لینا اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہوتا ہے. جن لوگوں میں سچائی ہوتی ہے، جن لوگوں میں ایمان اور تقویٰ ہوتا ہے، وہ اللہ ان کو توفیق بخشتا ہے، وہ ہدایت کو پا لیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ ہر نبی اور ہر مسئلے کے ارد گرد جو ایسے لوگ آتے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے ان پر، ان کا کوئی کمال نہیں. اس مسئلے کا بھی کوئی کمال نہیں ہوتا یا نبی کا بھی کوئی کمال نہیں ہوتا، اللہ اس کو چن لیتا ہے، اس کا کوئی کمال نہیں. ایسے ہی وہ لوگ جو ہدایت پاتے ہیں شروع میں، اس میں قریب آتے ہیں، شروع ہوتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں، ان پر بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ان میں کچھ سچائی، تقویٰ اور ایمان ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ مومنوں کی مثال ایک درخت کی طرح ہوتی ہے. بعض مضبوط درخت ہوتے ہیں، سرسبز پتے ہوتے ہیں، ان کو جتنی آندھیاں اور جتنے طوفان آئیں کوئی پتا ان کا گرتا نہیں. لیکن خشک کمزور درخت جو ہوتا ہے اس کے پتے خشک تھوڑا سا ٹھوکر لگتے ہوئے جھڑ جاتے ہیں. ایسے ہی جیسے اس بندے پر ابتلا آتے ہیں کیونکہ ایک مخالخانہ قوتیں اس کے آگے کھڑی ہوتی ہیں، ایسی اس کے ساتھیوں کو بھی اس کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جو کمزور ہوتے ہیں تو تھوڑی سی ٹھوکر ان کو لگتی ہے، وہ ضائع ہو جاتے ہیں، وہ ہدایت سے محروم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اے خدا تیرا فضل ہے ہم پر، تو نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہمیں استقامت دینا اور ہم اس ہدایت سے محروم نہ کرنا، اور پڑھتے رہنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اور پھر اور باتیں ہیں، لیکن بہرحال مجھے وقت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ میں باتیں کروں. لمبی باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ خطبات میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا، بتاؤں گا لوگوں کو. لیکن یہ یاد رکھیں کہ خدا نے اس عاجز پر، اس کمزور انسان پر، اس ان پڑھ پر فضل کیا اور اس کو چن لیا. حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے شعر ہیں، کچھ بات کو آج میں پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو نہیں بند ہوتے. انہوں نے اپنے متعلق یہ لکھے تھے، میں اب سمجھتا ہوں کہ ان کا مصداق ان کا غلام ہے ان شعروں کا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار. یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار. میری بھی یہی اللہ تعالیٰ کی دعا ہوتی ہے کہ اے خدا میں بے کس تھا، ان پڑھ تھا، یہ سب تیرا فضل اور احسان اور تیری رحمت ہے. آپ نے مجھ پر اپنی رحمت کی چادر لپیٹ دی اور مجھ جیسی امی ان پڑھ انسان کو اس قابل بنا دیا کہ اس سے تو تجدید کا کام لے اور جماعتوں سے، افراد جماعتوں سے فیض پائیں. اس پر میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.